ذہن میں منتقل ہوا اسے بھی صاحب کمال بنایا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں، سن لو میں پاک پشتوں سے منتقل ہو کر کہاں آیا؟ تو یہ جتنا ہزاروں لاکھوں سال کا یہ سفر طے ہوا ہے نا، میرا رب کہتا ہے سونے ہاں تجھے ہم نے وکھرا کر کے نہیں رکھا تھا، یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو جدھر جدھر جا رہا تھا میری محبت اور حفاظت کی نظر تجھ پہ لگی ہوئی تھی۔ اور یہاں میں ایک چیز اور عرض کر دوں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کی، کتنا 950 سال دین کی تبلیغ کی۔ جس وقت قوم کے لیے پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا نا، یا اللہ ان کو غرق کر، تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح چل ایسا کرنا کشتی بنا۔ اب یہاں کیا فرما، بِأَعْيُنِنَا، جتنا ٹائم کشتی بنائے گا نظریں تجھ پہ لگی رہیں گی۔ بڑی توجہ کرنا ہے، جتنا ٹائم تو کشتی کی بناوٹ پہ لگائے گا، کشتی کو تو لکڑیاں کاٹے گا، تو پھٹے کاٹے گا، تو کشتی بنائے گا، میرے پیارے نوح مجھ کائنات کے رب کی نظریں تجھ پہ ہوں گی۔ بِأَعْيُنِنَا، میری نگاہوں کے سامنے یہ سارا معاملہ۔ قربان حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت پہ قربان، رب کے پیغمبر ایک ایک نبی کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان۔ لیکن میرے دوستو ذرا سمجھنا یہ ہے، نوح کا مقام علیہ السلام وہ بھی بلند تر ہے، لیکن یاد رکھیے جس سے میرے رب قدیر نے محبت فرمائی ہے اس کا معاملہ اس سے بھی جدا گانا ہے۔ ادھر تو یہ معاملہ ہے 950 سال ہے، اے پیارے نوح جس وقت تو کشتی بنائے ہماری نظریں تجھ پہ جمی ہوں گی، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا محبوبہ اور دنیا میں آ کر تیرا معاملہ اور ہے، ہماری نظریں تو تجھ پہ تب بھی لگی ہوئی تھی جب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک تیرا نور منتقل ہو رہا تھا۔ ادھر تو صرف جناب اتنا ٹائم جتنا ٹائم کشتی تیار ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے سونے میری نظریں تجھ پہ، گھبرانا نہیں ہے، میری نگاہوں کے سامنے ہے اللہ، سب کچھ تیری نگاہوں کے سامنے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ خصوصی توجہ کی نظر تجھ پہ، خصوصی حفاظت کی نظر تجھ پہ، خصوصی کرم کی نظر تجھ پہ۔ ادھر یہ معاملہ ہے، اور جب میرے نبی کی باری آئی تو میرا رب فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ایک تو یہ کہا آدم سے لے کے عبداللہ تک میرے یار تیرا نور جو منتقل ہوا، ہم نے اپنی نظروں میں یہ سب کچھ رکھا۔ اب سمجھ آئیے کہ میرے نبی کے نسب میں سے پشت میں سے کبھی کوئی غلطی میں مبتلا کیوں نہیں ہوا، کیونکہ رب کی چناؤ کی نظر اس پہ لگی ہوئی تھی۔
اور جب میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے میرا رب فرماتے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہر وقت ہماری نظروں میں رہتا ہے، تو سو رہا ہو ہماری نظریں تجھ پہ، تو جاگ رہا ہو ہماری نظریں تجھ پہ، تو مکے میں ہو ہماری نظریں تجھ پہ، تو مدینے میں ہو ہماری نظریں تجھ پہ، تو زہرا کے گھر میں ہو ہماری نظریں تجھ پہ، حسین تیرے کندھوں پہ سوار ہو ہماری نظریں تجھ پہ، علی تیرے کندھوں پہ سوار ہو ہماری نظریں تجھ پہ، تو اگر شب کو عبادت کر رہا ہے ہماری نظریں تجھ پہ، اور اگر تو عائشہ کے بستر پہ آرام کر رہا ہے ہماری نظریں تجھ پہ، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، تو سب سے اول، ماسٹر والیاں ماسٹر والیاں، تو سبھی سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، گئے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب، میرے نبی کا نور پاک جس پشت میں گیا اسے صاحب کمال بنایا ہے، میں پیچھے نبی کے نسب پر، نبی کی جد پر جتنی عظمت والی ہستیاں گزری ہیں، میں ادھر نہ بلکہ میں حضور کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ پورے مکے میں سب سے خوبصورت ہستی، جب کبھی حسن کی بات ہوتی ہے کوئی مردوں سے پوچھے بتاؤ تم میں سب سے سونا کون ہے، بڑے بڑے حسینوں معجبینوں کی نظریں جھک جاتی ہیں، کہتے ہیں عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے سے زیادہ خوبصورت کوئی اور نہیں ہے، عبداللہ سے زیادہ حسن کا پیکر کوئی نہیں، اور جب کوئی عورتوں سے پوچھے مکے میں سب سے حسین خاتون کون ہے تو جواب آتا ہے وہب کی بیٹی آمنہ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ یہی جناب حضرت عبداللہ آپ کے بچپن کا عالم گئے، ایک دن بکریاں چرانے کے لیے لے کر گئے، واپس آئے جناب عبد المطلب کے پاس آ کر حیرت کا اظہار کر کے کہتے ہیں ابا جان بڑی عجیب بات آج میں نے دیکھی ہے، آج کے بعد میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ جناب حضرت عبد المطلب نے پوچھا او میرے بیٹے عبداللہ کیا بات ہے، کیوں بکریاں چرانے نہیں جائے گا؟ عرض کی ابا جان میں جب بکریوں کو لے کر چرانے لے کے جاتا ہوں بکریاں چرتی نہیں، میں جس جگہ بیٹھتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کر میرا چہرہ تکتی رہتی ہیں۔ جناب عبد المطلب فرمایا بیٹا شاید تجھے وہم ہو گیا ہو، عرض کی ابا جان میرے ساتھ چل کے دیکھئے۔ جناب عبد المطلب کو احساس تھا کہ میرا بیٹا سچ کہتا ہے، اس لیے
انہیں بھی اس سے قبل اندازہ ہو چکا تھا کہ جب ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا مکے پہ چڑھائی کرنے کی نیت سے تو ہاتھی نے انہیں دیکھ کر اپنے سر کو جھکا لیا تھا. معلوم تھا کہ ہم میں کوئی نہ کوئی کمال ہے. چنانچہ آپ گئے سب سے بڑے قیافہ شناس کے پاس. بتلاؤ اس کا کیا معاملہ ہے کہ میرے بیٹے عبداللہ کو بکریاں سارا دن تکتی رہتی ہیں. اللہ اللہ کھڑا ہو گیا قیافہ شناس. کہنے لگا عبد المطلب اگر یہ سچ ہے جو تم کہتے ہو تو پھر یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ تو معمولی بات نہیں, کسی کے سامنے بکریوں کا جانوروں کا اس طرح ادب بجا لانا یہ نور نبوت کی دلیل ہوتا ہے. عبد المطلب یا تو تمہارا بیٹا عبداللہ نبی ہے یا اس کی پشت میں نبوت کا نور موجود ہے. یہ نبیوں کے نورانیت اور ان کے نسب کا فیض ہوتا ہے. اللہ اللہ دوستو یہ میرے نبی کے والد گرامی ہے, لیکن آئیے ذرا مجھے پیچھے لے کے آپ کو چلنا ہے. میرے نبی کی ماں بھی عظمت والی ہستی, میرے نبی کی والد گرامی بھی عظمت والی ہستی. قربان جائے نبی کی عظمت والی ماں پر. آج یہ 2 نمبر کمپنی کلمہ پڑھ کے اور میں بڑے سادہ لہجے میں عرض کر دوں تاکہ کسی کو بعد میں گلے شکوے کی گنجائش نہ رہے. سادہ لہجے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وابی دیوبندی حضرات ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے معاذ اللہ نبی کے ماں باپ مومن نہیں تھے. اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے تو لکھا معاذ اللہ وہ جہنمی تھے. سارے کہہ دو استغفر اللہ. اور یہ جو کمپنی ہے وہ والی غیر مقلدین کی, ان کی بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. اور کوئی ہم سے پوچھے ہم کہتے ہیں وہ سادی چلی مخلوق, اور میرا نبی کسی کو محبت کی نظر سے دیکھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو نے عجیب ڈرامہ تو نے مچایا ہے. لیکن آؤ ذرا میں عظمت والدین مصطفیٰ عرض کرنا چاہتا ہوں. آئیے حضرت سیدہ مریم جناب حضرت عیسیٰ کی امی ہیں. خالق کی لاریب کتاب حضرت عیسیٰ کی ماں کی عظمت کو بیان کرتی ہے. اور یہ وہ مریم ہیں جن کے پشت میں, جن کی بطن میں, جن کی رحم میں حضرت عیسیٰ نے چند لمحے گزارے ہیں. کتنے جی؟ چند لمحے گزارے ہیں. گھنٹے, دن, مہینے, سال, کیا گزارا؟ تھوڑی دیر. جبریل نے آ کے پھونک ماری, محسوس ہوا کہ میرے بطن میں کسی کا وجود ہے. وہاں سے اٹھی سیدھی چلی گئیں حجرے میں. حجرے سے حکم ہوا جنگل میں. بس یہ جتنا آنے جانے پہ وقت لگا وہیں پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت. کتنا سا ٹائم ہے؟ تھوڑا سا ہے نا. اتنا سا ٹائم جناب حضرت عیسیٰ پیغمبر نے جس ماں کے بطن میں گزارا, میرا خالق اس عظمت والی ماں کی بابت اعلان کرتا ہے, او مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. فرماتا ہے او میری مریم, اللہ کریم نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا. او مریم تجھے اتنا عظمت عطا فرمائی کہ اپنے دور کی ساری عورتوں میں تجھے پہلا نمبر دیا ہے.
مریم تم اپنے دور کی خواتین میں عورتوں میں سبحان اللہ کتنے نمبر کی؟ کیوں سرکار؟ وجہ کیا ان کے پہلا نمبر ہونے کی؟ علماء محدثین لکھتے ہیں کیوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور جناب عیسیٰ نے چند لمحے ان کے بطن میں گزارے. سبحان اللہ. چند لمحے گزارے مقتدی. تو جو ماں مقتدی کو اپنے بطن میں چند لمحے رکھے وہ تو زمانے کی عورتوں میں نمبر لے جائے. اور جو آمنہ عیسیٰ کے امام کو چند لمحے نہیں 9 مہینے رکھے. ذرا خود بتاؤ اس ماں کی سیدہ آمنہ کی اللہ کی نظر میں کتنی شان ہوگی. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جتے سونے نے تلیاں لائیاں نے اور جتے سونے نے تلیاں لائیاں نے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے. اور جڑی جمعے دی سمت تھا میرے آقا دا جڑی جمعے دی سمت تھا میرے مدنی دا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے. ایمان کا قول کرنے والوں کو عقل کے ناخن ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوستو اس لیے کہ میرا نبی جس ٹکڑے زمین پہ قدم رکھ دے ماشاءاللہ جناب اسم شریف کے جناب انوار صاحب توڑے ماں پہ اللہ دا کرم ہے ماشاءاللہ مومن نے کہ الحمدللہ شکر ہے. توڑا کی خیال ہے؟ صحیح ہے جی. تسی تے من پکے لگ دے ہو پر انہاں نوں ہی پوچھن دو. سب کے ماں باپ مومن ہیں نا. اور اسی لیے ہم ان کے لیے جمراتیں کرتے ہیں چلیسویں کرتے ہیں ان کے لیے ختمانے کرتے ہیں. پر نہ کافروں کے لیے دعا شوا کوئی فائدہ نہیں دیتی کیونکہ یہ تو گارنٹی ہے. میرے نبی کے پاس 2 بیٹے ہیں. کہنے لگے اب سرکار میرا ایک مسئلہ ہے. کیا حضور میں نے اپنے ابے کے لیے اتنے غلام آزاد کرنے. تو کہنے لگا جی میں نے بھی کرنے پر آپ سے پوچھ کے میرا کہا فرمایا ابا تھا کیسا؟ حضور وہ تو مشرک تھا. فرمایا ہزاروں غلام آزاد کرو سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں ادھر سے پتہ چلا یہ دعائیں وغیرہ 40ویں 20ویں سلانے یہ فائدہ مسلمانوں کے ماں باپ کو ہوتا ہے. اے بندہ مومن مریا ہوئے انہوں فائدہ ہوندے ہے سادہ اپنی پٹھواری بولی چھڑاں. اے ماں پیو جڑے مرنے نا جے او ایمان کی نہیں تا مرن تو انہاں ہستے جے نکا جے کام کری چھوڑو ایک وارا کل واللہ پڑھو تے او دیاں قبرج سرکار فرمایا نور آنا ہے. اے گل کان کھولی تا سنے تے جے ماں پہ کافر ہون نا تے انہاں ہستے ساری زندگی پٹھے ہو کہ دعاواں منگو تے انہاں نو کوئی نہیں ہوندا. تے لہذا رولا نہ پایا کرو کہ فلانے جنازے تو بعد دعا نہیں کی تھی فلانے ختم نہیں کرنے. انہیں پتہ ہے نا انہوں نے ماں پہ کے میں مرے نے. خدا دے بندے کال کال نہیں کریں دینا مسئلہ تے دین دیاں گلان بھائی. ہوں ایک بندہ آتے میں اپنے ابے سے دعا نہیں کرنا تو کیا سی کر اسی پتہ ہے یار. میں ہوں آکھا مرزا جی اے کھاؤ نہ ذرا مٹھی چاہ پیو میں نہ پینا. نہ جی پیسو نہ پینا نہ جی پیسو یار شوگر ہے نہ پینا. مارا پیو کر تو کری تا مریا ہے
جی میں قرآن کے جو مرضی کرا اسی فائدہ نہیں ہونا تے اے ساڑھے ماں پہ ان مرزے صاحب جناب اے سونی محفل سے جائی اے اثر دا ٹائم تو شروع ہویا نے ناتاں تا ذکر تا تلاوتاں مقصد کے اور میری ماں ثواب پہنچے میری ماں کو ثواب پہنچے اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے مفہوم حدیث ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق کی تنگی دور ہو جائے صبح و شام اپنے ماں کے لیے رحم ماں باپ کے لیے رحم کی دعا کیا کرو جو لوگ اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صبح و شام دن رات رحم کی طلب کرتے ہیں کہتے ہیں اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا جب اپنے ماں باپ کے لیے وہ بخشش و کرم کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے یہ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہاں تو پاپا جنہاں نے ماں پہ مرے نا چنگے تو جڑے کرتوت کری تو مرے تو تس کیا بانے ہو کہ انہیں دعا ہونا کچھ چنگا کر دو سم پتہ ہے میں دیکھ نا میں جب 50 دیگی پکائی ضائع ہی جانی ہے نہیں گل سمجھ آئی تو سم پتہ ہے میں کروڑ روپیہ لایا تاویں ضائع ہی جانا ہے تو انجا جیاں چاہ کے جناب گندے نالے میں سٹیا تو جن کا ایمان ہے کہ ہمارے ماں باپ مومن مرے ہیں نا اللہ تعالیٰ کثرت کو نہیں دیکھتا اللہ تو دل کے خلوص کو دیکھتا ہے اور کچھ نہ ہو نماز کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا کرو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مومنوں کی دعاؤں کے صدقے مرنے والے مومنین کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہاڑوں جتنا نور نازل کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اوہ من اینا لیا تھا میرے لیے اتنا نور کہاں سے آیا خوش ہوتا ہے اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ یہ جو اندر قبر کے اندر تم مردوں کو ڈال کے آتے ہو نا تو وہ وہاں پر بھی جس طرح آج آپ کی کسی کی گاڑی ہو نا تھکی ہوئی اور کسی کی گاڑی ہو جناب اعلیٰ قسم کی مرسڈیز تو اس کے پاس سے گزرتا ہے تو بڑے فخر سے گزرتے ہیں یعنی اس کو دکھا کے گزرتا ہے کہ دیکھ میرے پاس کتنی دولت ہے آقا فرماتے ہیں یہ جو مردے ہیں نا جب ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یہ فخر کرتے ہیں وہاں پر مردوں کی ان مجلس میں بھی ہوتا ہے یار فلانے دے پتر بڑے نیک نے روز اس واسطے دعا کر دے تو بسم اللہ صرف سالہ بعد کام نہ رکھیا کرو اے دیڑی راتی صبح شامی ماں پیوں واسطے بخششتیاں دعاواں ہونیاں چاہیے اور صرف جمعرات تک بھی محدود نہ رکھیں جب بھی وقت ملے ماں باپ کے لیے بلندی درجات کی دعا کرو کیونکہ تمہارا نور انہیں ملتا ہے نا تو وہ فخر سے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہمارے لیے دعائیں کرنے والے موجود ہیں تو آج کی یہ محفل بھی ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے نا تو میں وہ چیز عرض کر رہا تھا کیا بات میں نے چھوڑی ہے حضور کی ماں کی بات کر رہا تو جب امام مقتدی کی ماں اتنی عظمت والی اور خیر میں جو چیز مسئلہ حل کرنے لگا تھا وہ حل کر ہی دوں بعد میں جو بیان کرنے ابھی کر دوں تو ماشاءاللہ مرزا صاحب کے ماں باپ مسلمان میرے ماں باپ مسلمان صدیق اکبر بولا ماں باپ مسلمان حیرت کی بات ہے یہ تو عام سا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے یار کو نعمت پہلے دیتا ہے رحمت پہلے دیتا ہے غلاموں کو نعمت اور رحمت بعد میں دیتا ہے حیرت کی بات ہے تجھے اور مجھے تو یہ رحمت اللہ نے دی ہوئی ہے یہ عظمت دی ہوئی ہے کہ میرے اور تیرے ماں باپ مومن ہیں تیرا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو محروم رکھا ہے بھائی خدا عقل تو سوچو یار دماغ کو تو سوچو کہ کیا رب نے اپنے نبی کے ماں باپ کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا حیرت کی بات ہے مقتدی آئے حیات جناب روز جناب دلیلیں آپ لوگ سنتے رہتے ہو بھائیو آ جاؤ بچوں کو قرآن پڑھاؤ اس لیے کہ جب ماں باپ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اللہ قریب ان ماں باپ کے سر پہ قیامت والے دن نور کا تاج پہناتا ہے تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے حافظ قرآن ہو قاری ہو
قرات پڑھنے والا ہو، جب سرکار وہ مرے گا نا تو اس کے ماں باپ کے جب وہ اس کے ماں باپ جائیں گے، وہ جائیں گے قیامت والے دن، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ کیا کرے گا؟ اچھا تیرے میرے پیو ماں پیو تے جناب اتھے تاج اتھے پان گے تے نبی دی ماں پیو تکڑ گے؟ گج کے بولو یار، اونچا بولو یار۔ عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، جے عقل ہوئے تے پھر آندیاں سوچا۔ اگر خدا دماغ اور شعور اور عقل دے تو سوچا جا سکتا ہے کہ حیرت کی بات ہے جو قرآن پڑھے اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور جو قرآن لے کے آئے کیا اس کے ماں باپ کو اسلامی نصیب نہیں ہوا؟ کیا بات! یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ کون سی دلیل ہے یار؟ یہ کس جہان کا، کس دنیا کا فیصلہ ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہہ کے چھتے سوڑے نے تلیاں لائیاں نے، جتے سوڑے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے، وہ جڑی چم دی سی متھا میرے آقا دا، وہ جڑی چم دی سی متھا میرے آقا دا، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے۔ بس یاد رکھو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تیرے میرے نبی کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا، اور جس نے تیرے میرے نبی سے محبت کی، ذرا سا پیار جس کے دل میں آ گیا، میرے رب نے اسے کبھی ایمان سے محروم نہیں رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، حیرت کی بات تو یہ ہے، وٹا وٹا پتھر، میرے آقا فرماتے ہیں یہ احد کا جو پہاڑ ہے نا ہم سے پیار کرتا ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، لہذا قیامت والے دن یہ جنت کے اندر جائے گا۔ یا نبی اللہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے پتھر ہیں ان کو جلائے، ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ فرمایا پتہ نہیں ہے تمہارے نبی سے پیار کرتا ہے، یعنی ایک پتھر، ایک پہاڑ رسول سے پیار کرے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، تو یار جو ماں نبی کو جنم دے، جو صبح شام لوریاں دے، جو دن رات پالے، اس ماں کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ اللہ اللہ ایک اور دلیل کے طور پر واقعہ ہے، بس پیار محبت کے اظہار کے لیے، اس لیے کہ میلاد پاک کی محفلیں سرکار کی محبت کو، سرکار کے پیار کے نور کو پھیلانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے قریب نبی، رحیم نبی کا ایک دشمن یہودی، تھوڑا محبت کے لیے یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہے، لگا سن لیا، کوئی بات نہیں ہے، اس کو ذرا سنیے۔ میرے کریم نبی کا ایک دشمن یہودی نابینا ہو گیا، مشہور واقعہ ہے، صرف استدلال کر رہا ہوں، اندھا ہو گیا، امیر تھا، بڑا پیسہ تھا، جناب والا لاکھ اس نے جتن ہیلے کیے، حکیموں طبیبوں سے دوائیں لیں، کچھ نہ ہوا۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو اس کے بیٹے نے ایک دن دیکھا میرے سرکار مدینہ ایک رستے سے گزر رہے تھے، وہ گھر کی چھت پر چڑھ کے دیکھ رہا ہے، میرے کریم آقا کا گزر جب گلی سے ہوا، اس نے اپنے دماغ میں میرے نبی کے قدموں والی جگہ کو محفوظ کر لیا، نیچے ہی اترا، میرے آقا کے پاؤں سے لگی ہوئی
میرے نبی کے پاؤں سے لگی ہوئی اس مٹی کو اٹھایا، گھر میں لے کر گیا، اپنے باپ سے کہتا ہے ابا آج میں تیرے لیے عمدہ سی دوائی لے کے آیا ہوں، آج مجھے لگتا ہے کہ تیری مرض کا آخری دن ہے۔ چنانچہ وہ مٹی اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں لگائی۔ امام علوی نے لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں فوراً بینا ہو گئیں۔ اندھے کو مل جائیں آنکھیں، اس کی خوشی کی انتہا نہیں، آئے ہائے بیٹے سے لپٹ کے رو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ پھر کہتا ہے بیٹا یہ تو بتا یہ دوائی کون سی لگائی ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا بس تیری غرض دوائی سے تھی، تجھے مل گئی، تیری غرض نظر سے تھی جو تجھے مل گئی ہے، اب یہ مت پوچھ کہ یہ دوائی کہاں سے لائی ہے۔ اس نے قسم ڈالی کہ جب تک بتائے گا نہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کہنے لگا ابا اگر یہی بات ہے تو سن لے، اور جس محمد کے خلاف تو زبان درازی کیا کرتا ہے یہ اسی کے قدموں سے لگنے والی مٹی تھی جسے اٹھا کر میں نے تیری آنکھوں میں ڈالا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے تیری نظروں میں ڈال دی، تیری آنکھوں میں ڈالی۔ غصے میں آ گیا کیونکہ یہودیوں کو تبرک سے بڑی چڑ ہوتی ہے۔ انہیں میانا تھوبا لیاں دا پتہ لگے جی کہ اینا دے ہوتے زیارت ہوتے جناب وہ اکھیاں میں نمک پاندے بادشاہ یہودیاں دے تے چنگا بلا ٹیک کر چھڑنا ہے۔ خدا عقل دیتی دے کوئی تھوڑا جاؤ میں نے بھی رسپانس بھی دے چھڑنا۔ تو یہودیوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے، تبرک شبرک تو مانتا ہی نہیں ہے نا جی۔ غصہ ہے کہنے لگا اچھا، چونکہ میرے نبی سے بھوکس تھا، کہنے لگا بس محمد کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی میرے آنکھوں میں ڈالی ہے، مجھے یہ نظریں نہیں چاہیے۔ سلاخیں گرم کی اور گرم کر کے آنکھوں میں لگائیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے وہ سلاخیں گرم کر کے آنکھوں میں لگائیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ سلاخیں ٹھنڈی ہو گئیں، نظر کو کچھ بھی نہ ہوا۔ بیٹا کہتا ہے ابا اور جس کے قدموں سے لگنے والی مٹی میں اتنا اثر ہے کہ وہ جس آنکھ میں جائے اس آنکھ کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اگر اس کا پیار، اس کی محبت، ایمان تیرے دل میں آئے گا یقیناً جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ بس میرے نبی کا یہ کمال دیکھا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو بس استدلال میرا اس جگہ پر یہ گئے کہ میرے نبی کے قدموں سے، میرے نبی کے پاؤں مقدسہ سے جو مٹی لگے اس مٹی پہ آگ حرام ہے، اس مٹی پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ تو جس بدن میں میرے نبی نے خود 9 مہینے گزارے گئے اس ماں کو آگ کب جلا سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، علیہ سنت، زلف دیکھی گئے کہ نظران نے گڈا دیکھی گئے، ہے زلف دیکھی ہے کہ نظران نے گڈا دیکھی ہے۔ ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ پیار سے لٹ گیا جس نے محمد
یوں ہی